اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ دین سارا کا سارا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، جو نماز کے آداب ہیں وہ پورے کرو۔ قرآن پڑھ رہے ہو جو قرآن کے آداب ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھو۔ آپ نفلیں پڑھ رہے ہو، کوئی بھی عبادت کر رہے ہو اس کے آداب ہیں۔ دعا مانگ رہے ہو، دعا بھی عبادت ہے، تو اس کے جو آداب ہیں وہ پورے کے خیال رکھنا ضروری ہے۔ تسبیحات پڑھ رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو، جو اس کے آداب ہیں اس کا خیال رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آداب نہیں ہوں گے تو کامیابی مشکل نہیں ہے۔ زندگی کا سارا آداب زمانہ طالب علم میں آپ مدرسے میں ہو، استاد کا ادب، مدرسے کا ادب، درسگاہ کا ادب اور صفائی کا ادب جس پر قرآن کریم رکھتے ہو، تو اس سارے آداب پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادب نہیں کرو گے چاہے آپ اتنے بڑے حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، عالم بن جاؤ، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ بڑوں کا ادب، باپ ہے اس کا ادب، ماں ہے اس کا ادب، استاد ہے اس کا ادب، کوئی اللہ والا ہے اس کا ادب۔ اور ادب یہ ہے کہ سلام کرو، بڑوں کا کہنا مانو، بڑوں کی بات مانو۔ اگر گھر میں باپ ماں آپ کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ کام کرو۔ مدرسے میں آپ کو استاد کوئی مدرسے کا کام کہتا ہے تو مدرسے کا کام کرنا یہ ادب ہے۔ مدرسے کی صفائی ستھرائی رکھنا یہ ادب ہے۔ اب استاد نے آپ سے کوئی کارروائی نہیں کی، آپ نے خام خواہ گھر جا کے جھوٹ بولا۔ استاد نہیں مارتا لیکن آپ جھوٹ بولتے ہو، نہیں جی استاد نے مجھے مارا ہے، خام خواہ جھوٹ بولو گے، آپ کی زندگی خراب ہوگی، آپ کا مستقبل خراب ہوگا۔ استاد سے کوئی نقصان نہیں ہے، ایک ذرہ برابر سے استاد کا نقصان ہے، نہ یہ اس کی مدرسے کا نقصان ہے۔ لیکن اگر آپ ادب کرو گے، جب آپ مدرسے کا ادب کرو گے تو مدرسے کی ایک ایک چیز آپ کو دعا دے گا۔ آپ کے کپڑے صاف ہوں گے، بدن صاف ہوگا، روزانہ صبح غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب آپ مدرسے میں قرآن پڑھنے آؤ گے، جیسے آپ قرآن کھولو گے قرآن آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگر صبح صاف ستھرے ہو کر نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہیں آؤ گے، آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، آپ کے کپڑوں سے بدبو آئے گی، آپ کے جسم سے بدبو آئے گی، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو ادب ضروری ہے، اور قرآن کا ادب لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر اس طرح کہ آپ صاف ستھرے پاکیزہ ہوں۔ صبح غسل کریں سارے بچے، چھوٹے بڑے، صبح جب بھی آئے غسل کریں۔ آپ کے پاس صبح کافی ٹائم ہوتا ہے، نماز سے لے کر تعلیم کا پیریڈ شروع ہونے تک 2 گھنٹے ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے میں آپ آرام سے صبح اٹھو، نماز پڑھو، نماز کے بعد ذکر اذکار کرو، اپنا سبق دیکھو، مسجد میں بیٹھو، پھر اس کے بعد جاؤ گھر میں غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، صاف ستھری ٹوپی پہنو، صاف ستھرا رومال پہنو، پھر مدرسے میں آؤ۔ اگر آپ نہیں نہاتے، کپڑے صاف نہیں پہنتے، آپ کا منہ صاف نہیں ہے، منہ سے بو آتی ہے، فرشتے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور جب آپ
گندگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھو گے تو اللہ کا قرآن بھی آپ کو لعنت کرے گا کہ مجھے چھوڑ دے، تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، تیری بغلوں سے بدبو آ رہی ہے، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو نے وضو بھی نہیں کیا ہوا، چھوڑ دے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو پکڑوائے گا۔ آپ نے اگر بچنا ہے تو قرآن کا ادب کرو۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب بھی مدرسے میں پڑھنے آؤ غسل کرو، اور اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے، پرانے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دھلے ہوئے ہو، صاف ستھرے ہو، گندے کپڑے نہ ہو، گندی ٹوپی نہ ہو، ٹوپی ستھرا دھو لے، رومال کو ستھرا دھو لے، پھر مدرسے میں آئے۔ اگر آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے آپ کو قرآن صحیح معنی میں یاد نہیں، آپ کی طبیعت حشاش بشاش نہیں ہوگی، آپ کو مدرسے میں پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ کو جب آپ صاف ستھرے نہیں ہوں گے، کپڑے بھی گندے، بدن بھی گندا، ٹوپی بھی گندی، رومال بھی گندا، تو شیطان بھی گندا، تو شیطان آ کر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی جلدی کر، پتہ نہیں کب چھٹی ہوگی یار، نکلے یار، جوا کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنی ہے، تماشا تاش کھیلنی ہے، لڈو کھیلنی ہے، یہ آپ کو شیطان سے کر دے گا۔ اگر آپ صاف ستھرے ہو کر آئیں گے آپ کا دل کرے گا قرآن پڑھتا رہو پڑھتا رہو پڑھتا رہو، تو بھائی صاف ستھرا ہو کر آنا۔ اور مدرسے میں آؤ، مدرسے کو بھی صاف ستھرا رکھو، درسگاہ کو بھی صاف ستھرا رکھو، ہر چیز کا پورا پورا خیال رکھو گے، پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن بھی یاد ہوگا، آپ کو سبق بھی یاد ہوگا، آپ کو سبقی بھی یاد ہوگی، آپ کو منزل بھی یاد ہوگی، اور آپ کو دعائیں بھی یاد ہوگی، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ صاف ستھرے نہیں آئیں گے، بس بستر پر تھا جانور جیسے اٹھتے ہیں، جو مدرسے میں اٹھا کے آ گیا، منہ بھی آپ کی طرح کے دھو گے، قرآن یاد نہیں، نمازیں یاد نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں برکت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت ہو، خیر ہو، تو پھر آپ یہ کام کرو، اچھائی والے کام کرو، انشاءاللہ اللہ عافیت کرے گا۔ مدرسے کو صاف ستھرا رکھو، درسگاہ کو بھی صاف ستھرا رکھو، جس چھٹی پہ صفائی پہ آپ قرآن رکھ کے پڑھتے ہو رومال سے ایسے صاف کرو، اور قرآن کریم پر بھی کپڑا مارو، پھر قرآن کو جوموں بھی صحیح، سینے سے بھی لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، پھر کھول کر سبق پڑھو۔ قرآن سے اتنی محبت عقیدت ہوگی کامیاب ہو جائے گی، اگر قرآن سے محبت عقیدت نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔